معروف فلمی اخبار نگار میں میرا کالم 25 فروری 2011 کے شمارے میں شائع ہوا۔ حجاب ہمارا میڈیا اور بے حجابی آج آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ الیکٹرانک میڈیا ایک طاقتور میڈیا ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میڈیم سے نشر ہونے والا پروگرام صرف ہمارے معاشرے پر ہی نہیں بلکہ ہر فرد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فلم دیکھنے یا نہیں دیکھنے کے فیصلے کا اختیار اپنے پاس ہوتا ہے، مگر ٹی وی پروگرام ہر روز تقریباً ہر گھر میں ارادی یا غیر ارادی طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ ہم سب واقف ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹی وی چینل نے کم عرصے میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور اس میڈیا کے ناظرین میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں یہ اچھے پروگرام ترتیب دے رہا ہے، تیار کر رہا ہے، نشر کر رہا ہے، وہیں کہیں نہ کہیں نادانستہ کچھ ایسے پروگرام نشر ہو رہے ہیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ہمارے الیکٹرانک میڈیا مالکان اور وہ با اختیار جو پالیسی تیار کرتے ہیں وہ تاکہ توجہ دے سکے۔ میرے پچھلے کالموں کا مقصد بھی یہی تھا، اور جب پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ اور نشاندہی کی جو توجہ طلب ہے۔ ہر ملک کے کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کی پالیسی سے اس ملک کا نقطۂ نظر اور مقصد ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی ترویج میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت کے فیصلے انہی کے ذریعے عوام تک اور عوام کا رد عمل انہی کے ذریعے حکومت تک پہنچتا ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نظریے کی نفی نہ کریں یا ہماری نشریات میں تضاد نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک پروگرام میں ہم کسی چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں، فوراً دوسرے پروگرام میں اسے برا کہیں تو بہت عجیب لگتا ہے، جسے غیر مسلم یا غیر ملکی دیکھ کر اس تضاد کے لیے کیا رائے دیتے ہیں وہ ہم سن نہیں سکتے۔ جیسا کہ ایک مذہبی پروگرام نشر ہوتا ہے اور اس میں شریک علماء جس عمل کو منع کرنے کے لیے تقاریر کرتے ہیں، قرآن و سنت کے حوالے سے منع کر رہے ہیں، لوگ عقیدت اور احترام کے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ وقفہ آ جاتا ہے، اور وقفے میں اگلے پروگرام کی یاد دہانی کے لیے جو مناظر دکھائے جاتے ہیں وہ نہایت رنگینی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، جس کے لیے جاری پروگرام میں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا ایسے راستے کا تعین کر لے جس میں تضاد نہ ہو تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا، اور مذہبی پروگرام کو بطور فلر پروگرام کے شامل نہ کریں۔ ہم کسی کے عمل اور اقدام پر اس وقت اعتراض کر سکتے ہیں جو عمل ہم خود نہیں کر رہے ہوں۔ جب بھی کوئی مغربی ملک مسلم خواتین پر حجاب کی پابندی لگاتا ہے تو ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس اطلاع پر حیرت اور غم کا اظہار کرتے ہوئے خبر نشر کرتا ہے، اور خبر کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حجاب مسلم خواتین کا مذہبی حق ہے۔ ہم بھی اس سے متفق ہیں کہ وہ ملک کو چاہیے کتنا ہی آزاد یا ایڈوانس کیوں نہ ہو، وہ کم از کم ہماری خواتین کو حجاب کی آزادی ضرور دیں۔
ہماری الیکٹرانک میڈیا سے یہ خبر صرف بطور خبر نشر نہیں ہوتی بلکہ اس پر تبصرے، مذاکرے اور مباحثے بھی ہوتے ہیں، اور قابل غور بات یہ ہے کہ نیوز کاسٹر جو تنقید کے انداز میں یہ خبر نشر کر رہی ہوتی ہے وہ خود حجاب سے درکنار دوپٹے سے تک بے نیاز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مذاکرے اور مباحثے کے شرکاء میں جو خواتین شریک کے گفتگو ہوتی ہیں، چونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ان کا تعلق بہت پڑھے لکھے اور اعلیٰ خاندان یعنی ایڈوانس فیملی سے ہے، تو وہ بھی یا تو بغیر دوپٹے کے ہوتی ہیں یا ان کا دوپٹہ وہاں نہیں ہوتا جہاں ہونا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں اگر ان ممالک میں ہمارے چینلز دیکھے جا رہے ہوں گے تو ان کے چینلز پر تبصرے کا موضوع کیا ہوگا؟ جیسا دیس ویسا بھیس کیوں نہیں؟ حجاب پر پابندی پہ اعتراض کرنے والے کیا خود حجاب میں ہیں؟ حجاب کی باتیں کتنی بے حجابی سے کرتے ہیں۔ غیر مسلم ممالک میں حجاب کے لیے جدوجہد، جبکہ ہم اپنے ملک میں جو ایک مسلم ملک ہے حجاب تو درکنار، آہستہ آہستہ دوپٹے کا استعمال اس طرح ختم ہو رہا ہے جیسے لباس کا فالتو اضافی حصہ تھا۔ ہر ملک کے ڈرامے، فلم اور تھیٹر اپنے ملک کی ترجمانی اور معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم اپنے ڈراموں میں آہستہ آہستہ دوپٹے کے استعمال کو تلف ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے 98% گھرانوں میں دوپٹے کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ پھر یہ ڈرامے کن گھرانوں کی ترجمانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں؟ شاید یہ مقصد ہو کہ 98% گھرانے بھی ان 2% کی تقلید کریں۔ بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ 98% گھرانوں کو ترغیب دینے کے لیے ایسے ڈرامے اور پروگرام تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ان میں احساس کمتری پیدا ہو اور انہیں اس کا احساس بھی ہو، اور ناظرین غیر محسوس طور پر ان مناظر کے عادی ہو جائیں جو ہمارے معاشرے اور ہمارے گھریلو اقدار اور مذہب کے منافی ہیں۔ خبرنامہ یہ خبریں ایک انتہائی سنجیدہ سیگمنٹ ہے جو عام طور پر گھر کے تمام افراد اطمینان سے پورے گھر کے والوں کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، اور اطمینان رہتا تھا کہ اس میں صرف اطلاع اور خبر ہوگی۔ مگر اس میں بھی ایک ایسا پہلو نکال لیا گیا ہے جو شاید ان کا مہم کا حصہ ہے، یعنی انٹرٹینمنٹ نیوز کے نام پر اچانک ایک انڈین فلم کا انتہائی عریاں رقص یا کوئی ایسا گانا جو شاید ہم عام طور پر دیکھنا پسند نہ کریں اسکرین پر آ جاتا ہے۔ یا صرف خواتین کے استعمال کی ایک مخصوص چیز کا اشتہار اب کافی تفصیل سے آ جاتا ہے، جس کے بعد ساتھ بیٹھے بچوں کے معصوم سوالات کا جواب دینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں حجاب پر پابندی کے خلاف آواز اٹھانے والا ہمارا میڈیا اتنی بے حجابی سے فحش انڈین پروگرام نشر کرتا ہے، اور پھر ہر ٹی وی چینل دوسرے چینل سے بازی لے جانے کے لیے اس سے اور زیادہ فحش پروگرام حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کر دیتا ہے، اور اپنے چینل پر نشر کر کے فخر محسوس کرتا ہے کہ اس نے دوسرے چینل سے بازی جیت لی۔ اگر ہمیں اپنے چینل پر بھی انہی کے پروگرام دیکھنے ہیں تو پھر ہم براہ راست وہ چینل ہی کیوں نہ دیکھیں؟ پھر ہمیں اپنے چینل دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹی وی چینل کے مالکان کے لیے ایک تجویز ہے تاکہ اس تضاد سے بچ سکے۔
اب جبکہ تقریباً ہر ایک کے کئی چینل ہیں تو مختلف پروگرامز کے لیے الگ الگ چینل مخصوص کر دیں. ایک چینل سے صرف مذہبی پروگرام، دوسرے سے انٹرٹینمنٹ، اور ایک سے خبریں، اور کسی سے وہ سب کچھ جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. اس سے ناظرین کو اپنے پسند کے چینل منتخب کرنے میں آسانی ہوگی اور تضاد سے بھی محفوظ رہیں گے. ورنہ ایسا لگے گا کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا خود انہیں ثقافتی جنگ کا فاتح قرار دے کر تسلیم کرنا چاہتا ہے، جن سے ہماری ثقافتی جنگ ہے. بہت بہت شکریہ.